بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ باربرا ایئرپورٹ کے ریستوران میں ایک میز پر بیٹھی شراب پینے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو باربرا، کیا کرانس جا رہی ہو؟ آواز سنتے ہی باربرا چونک پڑی۔ آواز نسوانی تھی۔ ارے تم مارلین، تم ہو؟ بڑے عرصے بعد نظر آئی ہو، باربرا نے اس بولنے والی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان لڑکی اس کے ساتھ ہی میز پر بیٹھ گئی۔ ہاں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ کیا تم کرانس جا رہی ہو یا کہیں اور کا ارادہ ہے؟ مارلین نے کہا۔ میں تو کرانس جا رہی ہوں، اور تم؟ باربرا نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی کرانس ہی جا رہی ہوں۔ چلو اچھا ہے، راستے میں گپ شپ رہے گی، مارلین نے کہا تو باربرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سے ویٹر کو مارلین کے لیے شراب لانے کا آرڈر دے دیا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہی سیکرٹ ایجنسی؟ مارلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آہستہ بولو، کیوں اشتہار بنا رہی ہو مجھے؟ باربرا نے چونک کر کہا تو مارلین بے اختیار مسکرا دی۔ تمہارا کام ہی ایسا ہے باربرا، یقین کرو بعض اوقات تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ بزنس کے بکھیڑے چھوڑ کر تمہاری شاگرد بن جاؤں۔ کیا بتاؤں، سوچ کر ہی لطف آتا ہے۔ جاسوسی، تعاقب، ریوالور، دھماکے، واہ ایڈونچر تو ہے۔ یہ کیا کہ دفتر میں بیٹھے بیٹھے بزنس میں سر کھپاتے رہو، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے مارلین، ہر لمحے جان ہتھیلی پر رکھنا پڑتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب مقابل کوئی زیادہ تجربے کار ایجنٹ ہو۔ باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے بھی زیادہ تجربے کار کوئی ایجنٹ ہوگا؟ تم نے تو اپنے جو کارنامے مجھے سنائے ہیں، یقین کرو میرا تو خیال ہے کہ تمہارا مقابلہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ مارلین بھی کراس ہی کی تھی، اور یہاں کراس کی ایک بڑی کمپنی کی ایگزیکٹو مینیجر تھی۔ وہ دونوں کراس میں نہ صرف کلاس فیلو رہی تھیں بلکہ گہری سہیلیاں بھی تھیں، اور یہاں گریٹ لینڈ بھی اکثر ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اور مارلین کو معلوم تھا کہ باربرا کراس کی سیکرٹ ایجنسی برائٹ لائٹ کی نمائندہ ہے۔ مارلین، اس بار میرا جس سے ٹکراؤ ہے اس کی دہشت پوری دنیا میں ہے، لیکن اس کے باوجود آخری فتح میں نے ہی حاصل کی ہے، باربرا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ارے واہ، تو کیا کوئی نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ لیکن کس کے خلاف؟ مارلین نے چونک کر کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس، اور خاص طور پر دنیا کا سب سے مشہور ایجنٹ علی عمران مقابلے پر تھا۔ لیکن ایک بات ہے، اس بار میں بال بچی ہوں، ورنہ شاید اب تک میری لاش کسی گٹر میں تیر رہی ہوتی، باربرا نے کہا تو مارلین کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی؟ کیسے؟ بتاؤ مجھے، مارلین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ارے یہ اوپن پلیس ہے، پاگل ہو گئی ہو، باربرا نے کہا۔ چلو آہستہ سے بتا دو، بتاؤ ضرور، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے چین نہیں آئے گا، مارلین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری فطرت، ابھی فلائٹ میں کافی دیر ہے، اس لیے آپ باہر گارڈن میں چل کر بیٹھتے ہیں، باربرا نے کہا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ باربرا نے ویٹر کو بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد باربرا نے کوئن لینڈ سے فارمولا حاصل کرنے سے لے کر آخر تک پوری کہانی سنا دی تو مارلین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوہ، اس قدر خوفناک جدوجہد، اوہ حیرت انگیز، تم تو میرے تصور سے بھی زیادہ آگے ہو باربرا، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ لوگ ابھی میری اس کوٹھی میں فارمولا تلاش کر رہے ہوں گے، جبکہ میں اب اطمینان سے فارمولے سمیت کراس پہنچ جاؤں گی، باربرا نے کہا۔ اس فارمولے کی کیا اہمیت ہے جس کے لیے تم نے جان لڑا دی؟ مارلین نے کہا تو باربرا نے اسے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس لیے مارکم بے ایمان ہو گیا تھا، اس سے تو واقعی کروڑوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، تم خود بھی تو اسے کما سکتی ہو، تم یہ کام کیوں نہیں کر لیتی؟ مارلین نے کہا۔ ارے تم چونکہ بزنس کرتی ہو اس لیے ہر بات کو بزنس کے اصولوں پر رکھتی ہو، ہم سرکاری ملازم ہیں اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس فارمولے سے کرانس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اور یہی میرے لیے سب کچھ ہے، باربرا نے کہا تو مارلین بے اختیار مسکرا دی۔ تم عظیم ہو باربرا، کم از کم مجھ سے زیادہ عظیم۔ بہرحال یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے بتایا ہے کہ فارمولا تو تمہاری اس کوٹھی کے خفیہ سیف میں تھا اور تم وہاں سے جان بچا کر نکلی تھی، پھر تم نے کب جا کر وہاں سے فارمولا حاصل کیا، جبکہ ابھی تم کہہ رہی ہو کہ وہ پاک ایشیائی وہاں فارمولا ابھی تک تلاش کر رہے ہوں گے، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار مسکرا دی۔ یہی تو میری ذہانت کا شاہکار ہے کہ فارمولا واقعی اس کوٹھی میں ہی تھا اور وہ لوگ وہاں موجود ہیں، جبکہ میں خالی ہاتھ وہاں سے نکلی تھی، لیکن اب یہ فارمولا میرے پاس ہے، یہ دیکھو، باربرا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی اسے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چوکور پیکٹ نکال کر اسے مارلن کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا فارمولا، اس کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی ہے، مارلن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے اندر مکمل فائل ہے، میں نے اسے اس انداز میں پیک کیا ہے کہ چھوٹا سا پیکٹ بن جائے اور کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ فائل ہے یا اس میں فارمولا ہے، باربرا نے کہا، اور پیکٹ واپس لے کر اس نے دوبارہ اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ لیکن کیسے؟ تم نے ان کی موجودگی میں وہاں سے فارمولا حاصل کیسے کیا؟ کیا تم جادو جانتی ہو یا تمہارے پاس سلیمانی ٹوپی ہے کہ تم انہیں نظر نہیں آ سکی؟ مارلن نے بچوں کے سے انداز میں کہا تو باربرا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں، 7 والی کوٹھی بھی میری ملکیت ہے، اور اس کوٹھی اور میرے اڈے کی وہ دیوار مشترکہ ہے جس میں سیف ہے، اسے میں نے اس انداز میں بنوایا ہوا ہے کہ دوسری طرف سے بھی اسے کھولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس اڈے سے نکل کر میں اس کوٹھی میں گئی اور پھر میں نے سیف کو کھول کر فارمولا نکال لیا اور سیف بند کر کے میں وہاں سے اپنے کاغذات اٹھائے اور ٹیکسی لے کر یہاں آ گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گھنٹوں وہاں فارمولا تلاش کرتے رہیں گے اور میں اس دوران فارمولا لے کر کرانس پہنچ بھی جاؤں گی۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، باربرا نے کہا۔ حیرت ہے، تم واقعی ایسی ذہانت کی مالک ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، مارلن نے کہا تو باربرا بے اختیار فاخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ ارے وقت ہو گیا ہے، آؤ چلیں، باربرا نے یکلخت کرائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ دوسرے لمحے مارلن بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے وہی پیکٹ وہاں بینچ پر پڑے دیکھا۔ اس نے یکلخت جھپٹ کر وہ پیکٹ اٹھایا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ شاید باربرا نے جب پیکٹ واپس جیب میں ڈالا تو وہ جیب کی بجائے نیچے گر گیا اور پھر مارلن اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ واقعی فلائٹ جانے کا وقت ہو گیا تھا اور مسافر آؤٹ گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ وہ دونوں خواتین بورڈنگ کارڈز لے کر ٹرانزٹ بس تک پہنچیں اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز میں موجود تھیں۔ گو ان کی سیٹیں علیحدہ علیحدہ تھیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ مسافروں سے بدل لی تھی اور اب وہ دونوں اکٹھی ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاز روانہ ہو گیا اور چند لمحوں بعد وہ فضا میں پہنچ چکا تھا۔ باربرا نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ بڑی طویل جدوجہد کی ہے تم نے باربرا، اور اب تمہیں واقعی اطمینان ہو گیا ہوگا کہ آخری کامیابی تمہارے مقدمے ہی ہے، مارلن نے کہا۔ ہاں مارلن، مجھے واقعی بے حد اطمینان اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، باربرا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھلی جیسے اچانک سیٹ میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ مارلن نے چونک کر کہا۔ باقی مسافر بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور پاگلوں کے سے انداز میں اپنی جیکٹ کی جیبوں کو ٹٹول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے باربرا؟ مارلن نے کہا۔ وہ پیکٹ نہیں ہے۔ اوہ اوہ، باربرا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ اوہ، کہیں وہیں تو نہیں گر گیا؟ تم نے رکھا تو تھا جیب میں، مارلن نے کہا۔ اوہ اوہ، وہ پیکٹ، میری جدوجہد، وہ، باربرا نے رک رک کر کہا اور دوسرے لمحے وہ لہرا کر گری اور ساکت ہو گئی۔ پورے جہاز میں ہلچل سی مچ گئی۔ دونوں ویٹرس اس کی طرف کو دوڑ پڑی۔ مارلن نے بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن پھر اسے وہیں ایک بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ مسافروں میں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے باربرا کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ یہ صدمے سے بے ہوش ہیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا، ویسے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر نے کہا، میں اس کی فرینڈ ہوں، میں لے کر جاؤں گی اسے اسپتال، مارلن نے کہا۔ پائلٹ کو میں بتاتی ہوں تاکہ وہ کرانس ایئرپورٹ پر ایمبولینس منگوا لیں، ویٹرس نے کہا اور دوڑتی ہوئی کاکپٹ کی طرف بڑھ گئی جبکہ مارلن اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ پیکٹ نکال کر باربرا کو دے دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس کی آنکھوں میں کروڑوں ڈالرز ناچ رہے تھے اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس کی کرانس میں ایک ایسے آدمی سے واقفیت تھی جو اس فارمولے کو کمیشن پر کسی بھی ایسی پارٹی کے پاس فروخت کر سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی بیٹھی رہی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خاموش بیٹھے تھے۔ وہ باربرا کے ریجنٹ کالونی والے اڈے سے واپس تھروپ کالونی میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکے تھے۔ وکٹری گیم کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رافٹ سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد رافٹ کی آواز سنائی دی۔ میرا نمبر تمہیں یاد ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، کیوں؟ دوسری طرف سے رافٹ نے کہا۔ تم اپنے فون کی بجائے کسی پبلک فون بوتھ سے میرے نمبر پر کال کرو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، مگر کیوں؟ وجہ؟ رافٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ بعد میں بتاؤں گا، عمران نے کہا۔
ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ رافٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رافٹ کی آواز سنائی دی۔ پبلک فون بورڈ سے بات کر رہے ہو نا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن چکر کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا ہے، رافٹ نے کہا۔ تمہارا کوئی آدمی مارٹن ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، میرا نمبر 2، بلکہ ایک لحاظ سے گروپ کا عملی انچارج ہے۔ کیوں؟ رافٹ نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ باربرا کا مخبر ہے اور اس نے تمہیں باربرا کے بارے میں غلط رپورٹ دی تھی کہ ریجنٹ کالونی کے اڈے میں RSS چیکنگ سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کوئی زیرو موجود نہیں ہے، حالانکہ باربرا وہاں موجود تھی۔ لیکن باربرا کے کہنے پر اس نے تمہیں غلط رپورٹ دی اور اس سے میری اور تمہارے درمیان ہونے والی تمام بات چیت سے باربرا کو باخبر کر دیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہو، عمران نے کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ رافٹ نے کہا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب اس سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ تو کیا آپ نے باربرا کو کور کر لیا ہے؟ رافٹ نے کہا۔ نہیں، وہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور فارمولا بھی ہمیں نہیں ملا، اور اب تم نے اسے تلاش کرنا ہے، لیکن مارٹن سے ہٹ کر، ورنہ وہ اسے پہلے سے خبردار کر دے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مارٹن ایسا نہ کر سکے گا اور میں باربرا کو تلاش کر لوں گا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو جلد ہی فون کروں گا، رافٹ نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب سوائے انتظار کیجیے کا اعلان کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، عمران نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ باربرا جیسی لڑکی فارمولے کو علیحدہ نہیں رکھ سکتی، فارمولا اس کے پاس ہی ہوگا، اس لیے اسے فوری طور پر روانہ ہونے میں ہی آفیس سمجھی ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہو، لیکن اب اس کا پتہ چلے تو پھر بات آگے بڑھے نا، عمران نے کہا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، اور پھر اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ رافٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رافٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا ہوا؟ پتہ چلا اس باربرا کا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، باربرا ریجنٹ کالونی کی کوٹھی سے نکل کر اس کے ساتھ والی کوٹھی میں گئی اور پھر وہاں سے نکل کر ٹیکسی لے کر سیدھی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے کرانس جانے والی فلائٹ میں بکنگ کرائی۔ گریٹ لینڈ سے ہر گھنٹے بعد فلائٹ کرانس کے لیے جاتی رہتی ہے، لیکن باربرا جب کرانس پہنچی تو وہ بے ہوش تھی۔ بتایا گیا کہ اسے راستے میں اچانک کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اب وہ ہسپتال میں ہے اور ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکی۔ اس کی ایک سہیلی مارلن ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ تھی اور ہسپتال میں بھی وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ جب میرے آدمیوں نے اس سے اور دیگر عملے سے باربرا کے جہاز میں بے ہوش ہونے کے بارے میں تفصیلات معلوم کی تو انہیں اتنا معلوم ہوا کہ باربرا اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ کی جیبیں اس طرح دیکھنا شروع کر دیں جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، رافٹ نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، یقیناً وہ فارمولا 7 لے کر جا رہی تھی، لیکن فارمولا گم ہو گیا جس کے صدمے سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کیا تمہارے آدمی ایئرپورٹ پر موجود ہیں؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ رافٹ نے چونک کر پوچھا۔ انہیں کہو کہ وہ معلوم کریں کہ ایئرپورٹ پہنچنے سے لے کر فلائٹ میں بیٹھنے تک باربرا کہاں کہاں بیٹھی رہی اور کیا کیا کرتی رہی، اور انہیں کہو کہ وہ وہاں فارمولے کی فائل یا پیکٹ تلاش کریں، اور اپنے آدمی کا نام مجھے بتا دو، میں ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں، اور ہاں یہ بھی بتا دو کہ کرانس میں وہ کس ہسپتال میں ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سٹی ہسپتال ایئرپورٹ کے قریب ہے، وہ وہاں روم نمبر 13 اور وارڈ نمبر 1 میں ہے، اور ایئرپورٹ پر میرا آدمی جانسن موجود ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر موجود ہوٹل شیرٹن کے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو جانسن سے ملوا دے گی، میں اسے ہدایات دے دیتا ہوں، رافٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ جلدی کرو، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، یہ لڑکی فارمولا گم کر بیٹھی ہے، آؤ، عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر یکلخت انتہائی تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فارمولے کی گمشدگی کا مطلب تھا مشن کی ناکامی، اور یہی لفظ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاروں میں سوار ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاں شیرٹن ہوٹل کی کاؤنٹر گرل کے ذریعے ان کی ملاقات جانسن سے ہو گئی۔ مجھے باس نے آپ کے بارے میں ہدایات دے دی ہیں جناب، جانسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم نے معلوم کیا ہے کہ باربرا کہاں کہاں بیٹھی رہی ہے اور کیا کیا کرتی رہی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں ہمارے 4 آدمی موجود ہیں جو یہاں مستقل طور پر کام کرتے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی ہے، میں نے انہیں باربرا کا حلیہ وغیرہ بتا کر پوچھ گچھ کی ہے۔ ان کے مطابق باربرا ریستوران میں بیٹھی شراب پی رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی مارلن، جو یہاں دارالحکومت میں ایک بزنس کمپنی کی ایگزیکٹو مینیجر ہے، کرانس جانے کے لیے یہاں پہنچی۔ چونکہ فلائٹ میں بھی کافی دیر تھی، اس لیے وہ بھی ریستوران میں چلی گئی، وہاں اس کی ملاقات باربرا سے ہوئی۔
اور وہ دونوں اکٹھی ریسٹوران میں بیٹھی رہیں۔ ویٹر کے مطابق جس نے اس ٹیبل پر انہیں سرو کیا تھا وہ دونوں فرینڈ تھیں اور ان دونوں کے درمیان انتہائی بے تکلفی تھی۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئیں اور وہاں سے وہ دونوں اٹھیں اور ٹرانزٹ لاؤنج سے گزر کر ٹرانزٹ بس میں بیٹھ کر جہاز میں سوار ہو گئیں اور فلائٹ چلی گئی۔ جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جہاں جہاں وہ بیٹھی رہی ہیں وہاں سے تم نے معلوم کیا ہے کہ کوئی فائل یا پیکٹ وغیرہ تو نہیں ملا کسی کو؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، وہاں ریستوران سے بھی معلوم کیا ہے اور گارڈن کے سروس بوائے سے بھی معلوم کیا ہے، اور یہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں ملنے والا سامان جمع کرایا جاتا ہے، وہاں سے بھی معلوم کیا گیا ہے۔ جانسن نے جواب دیا، آؤ میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہ ریستوران میں وہ کہاں بیٹھی رہی۔ عمران نے کہا تو جانسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے اس میز کو اچھی طرح چیک کیا، اس بیٹا کا اچھی طرح انٹرویو کیا، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جس سے اس فارمولے کے بارے میں معلوم ہو سکتا۔ اس کے بعد عمران جانسن کے ساتھ اس گارڈن میں گیا، اسے بینچ اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا، لیکن کوئی خاص بات سامنے نہ آ سکی۔ پھر عمران نے اس سروس بوائے سے بھی تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ بھی کچھ بتا نہ سکا۔ اس کے باوجود عمران جانسن کے ساتھ تھا، اس کاؤنٹر پر گیا جہاں لاوارث سامان جمع کرایا جاتا تھا، وہاں اس نے تفصیلی پڑتال کی، لیکن وہاں بھی کوئی فائل یا کوئی پیکٹ جمع نہیں کرایا گیا تھا۔ اب ہمیں کرانس جانا ہوگا مسٹر جانسن، کیا آپ ہمارے لیے آئندہ فلائٹ کی ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، آسانی سے مل جائیں گی، جانسن نے کہا تو عمران نے اسے نوٹوں کی ایک گڈی دے دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت جہاز میں سوار کرانس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران کی سائڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی تھی، جبکہ باقی ساتھی اگبی سیٹوں پر موجود تھے۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یہ فارمولہ آخر کہاں چلا گیا؟ جولیا نے کہا، یہی تو معلوم نہیں ہو رہا، باربرا بےحد ذہین اور ہوشیار لڑکی ہے، وہ اس طرح آسانی سے تو فارمولہ گم نہیں کر سکتی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوست لڑکی نے وہ فارمولہ چرا لیا ہو، جولیا نے کہا۔ میں نے بھی اس پوائنٹ پر سوچا ہے، لیکن وہ لڑکی اجنبی ہے، بزنس سے اس کا تعلق ہے، اس کا فارمولے کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور پھر باربرا جیسی ہوشیار ایجنٹ سے فارمولہ اس انداز میں حاصل کرنا کہ باربرا کو بھی معلوم نہ ہو سکے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر پہلے کہیں سے گرائی ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رافٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق باربرا ریجنٹ کالونی والے اپنے اڈے کی سائڈ والی کوٹھی سے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ آ گئی۔ اگر فارمولہ گرا ہوگا تو ٹیکسی میں گرا ہوگا۔ اوہ، مجھے رافٹ سے بات کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کاکپٹ کے ساتھ بنے ہوئے فون روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے فون روم میں سے دیوار سے لگی ہوئی رابطہ نمبروں کی فہرست سے نمبر دیکھ کر رافٹ سے رابطہ قائم کیا۔ رافٹ بول رہا ہوں، رافٹ کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، طیارے سے، فون محفوظ ہے یا ابھی مارٹن ساتھ ساتھ سن رہا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، مارٹن کی لاش تو گٹر میں کہیں بہ رہی ہوگی اور میں نے سارا سیٹ اپ ہی بدل دیا ہے، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، رافٹ نے کہا تو عمران نے پوری تفصیل سے ساری چھانبین کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے جانسن کی رپورٹ مل چکی ہے عمران صاحب، دوسری طرف سے رافٹ نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فارمولے کی فائل یا اس کا پیکٹ بابرا سے اس ٹیکسی میں گر گیا ہو جس میں وہ ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ تمہارے آدمیوں کو اس ٹیکسی ڈرائیور کا کھوج لگانا ہوگا، تب اس بارے میں معلوم ہو سکے گا۔ کیا تم یہ چیکنگ کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں، معلوم ہو جائے گا، ویسے بھی وہ ٹیکسی ڈرائیور میرے ہی نیٹ ورک کا آدمی ہے، رافٹ نے جواب دیا۔ کتنی دیر میں معلوم ہو جائے گا؟ عمران نے کہا۔ آپ کرانس ایئرپورٹ پہنچ کر مجھے دوبارہ فون کر لیں، رافٹ نے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور مڑا اور فون روم سے نکل کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ اگر فارمولہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ چلنا میں خاموش رہنے کے بعد جولیا نے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ٹائم ٹائم فش بلکہ فنش، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ فنش کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف کو جب ناکامی کی رپورٹ ملے گی تو پھر فش کی بجائے فنش پر ہی معاملہ فنش ہوگا، چیف ایسا ہی آدمی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میری رپورٹ پڑھنے کے بعد بہرحال اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ کیسے نہیں ہے؟ اسے فوراً کہنا ہے کہ عمران اس بابرا کو دوست بنا کر اسے فارمولہ لے سکتا تھا، اسے ایسا کیوں نہیں کیا، اس لیے وہ فنش کا آرڈر دے دے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا تھا، تمہیں واقعی ایسا کرنا چاہیے تھا، وہ لڑکی بابرا لاکھ صحیح، لیکن تم جیسا آدمی اسے ڈھپ پر لا سکتا تھا،
جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے شاید جولیا سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی، اور اگر وہ شرط لگا دیتی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو پھر فارمولا دوں گی تو پھر؟ عمران نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہو جاتا؟ کیا شادیاں نہیں ہوا کرتی؟ کر لیتے شادی، جولیا نے کہا تو اس بار عمران نے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جولیا کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ واقعی جولیا بیٹھی ہے۔ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ تم نے شادی تو کرنی ہے، اور باربرا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ذہین بھی ہے، جولیا نے کہا۔ یا اللہ، تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو واقعی رحیم و کریم ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ابھی باربرا زندہ سلامت موجود ہے اور تم اجازت بھی دے چکی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تو فارمولا اس سے گم ہو چکا ہے، جولیا نے چونک کر کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا کیوں ایسے باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ مسئلہ تو شادی کا ہے، ایسے کئی فارمولے تیار کیے جا سکتے ہیں، آخر سائنس سے ڈاکٹریٹ کب کام آئے گی، عمران نے کہا۔ تو تم اب چیف سے فراڈ کرو گے؟ کیوں؟ جولیا نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف کو تو فارمولا چاہیے، وہ مل جائے گا، اسے فراڈ کیا ہے؟ اب اس سے پہلے والا فارمولا تو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ سائنس دان ہے، اس لیے بات بن جائے گی، بس تم اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہ کرنا، عمران نے کہا۔ ہوں، تو تمہاری نیت پہلے ہی خراب تھی، تم کرو اس سے شادی پھر دیکھو گے کیا ہوتا ہے، جولیا نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوگا؟ خوشیاں، بہاریں، دعوتیں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ ہنی مون منائے جائیں گے۔ واہ، عمران نے کہا۔ ہوں، تمہاری قبر بنے گی، فاتحہ خوانی ہوگی، سمجھے؟ نانسنس، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، خود ہی اجازت دے رہی ہو، پھر خود ہی ایسی بدشگونی کی باتیں بھی کر رہی ہو، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، تم مردوں کی واقعی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، نانسنس، بس جہاں کوئی عورت نظر آئی فوراً ریشہ ختم ہی ہونا شروع ہو گئے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے فون کیا ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اچانک اکبی سیٹ پر موجود صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو عمران سمجھ گیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا، اور شاید اس نے درمیان میں اس لیے مداخلت کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے ایسی باتوں سے باز نہیں آنا اور معاملات واقعی خراب ہو جائیں گے۔ خاص بات کیا ہونی ہے؟ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے تفصیل بتا دی کہ اس نے رافٹ سے کیا کہا ہے۔ عمران صاحب، میں نے بھی اس سارے معاملے پر سوچا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ڈرامہ کھیلا گیا ہے، صفدر نے کہا تو عمران اور جولیا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ڈرامہ؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باربرا بے حد ذہین لڑکی ہے، اسے سوچا ہوگا کہ ہم کسی صورت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اگر یہاں ہمیں فارمولا نہ مل سکا تو ہم کرانس پہنچ جائیں گے، اس لیے اس نے ہم سے مستقل جان چھڑانے کے لیے فارمولا گم ہو جانے کا ڈرامہ کھیلا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، پھر تو واقعی وہی حل باقی رہ گیا ہے جس کی بات جولیا سے ہو رہی تھی کہ میں باربرا سے شادی کر لوں۔ ظاہر ہے شادی کے بعد اپنے شوہر سے تو ایسی باتیں نہ چھپا سکے گی نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بھی اور اسے بھی گولی مار دوں گی، سمجھے؟ کوئی اور بات کرو، جولیا نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، صرف ایک پوائنٹ میرے آئیڈیا کے خلاف جاتا ہے، اور یہ کہ باربرا جہاز میں ہی بے ہوش ہو گئی اور رافٹ کی اطلاع ہسپتال میں بھی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو اس میں اس انداز میں حقیقت کا رنگ نہیں بھرا جا سکتا، صفدر نے خود ہی اپنے آئیڈیا کی کمزوری بھی بتا دی۔ گڈ شو، تم واقعی سپر ایجنٹ ہو کہ اس طرح غیر جانبداری سے دونوں پہلوؤں کے بارے میں سوچتے ہو۔ بہرحال وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 3 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ کرانس کے دارالحکومت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ عمران نے وہاں سے گریٹ لینڈ میں رافٹ کو فون کیا تو رافٹ نے اسے بتا دیا کہ ٹیکسی ڈرائیور سے اچھی طرح معلومات کر لی گئی ہیں، لیکن کوئی چیز ٹیکسی میں موجود نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ آخر فارمولا کہاں گیا، عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر سٹی ہسپتال پہنچ گئے، جہاں وہ وارڈ نمبر 1 کے انچارج ڈاکٹر سے ملے۔ کیا مس باربرا آپ کی وارڈ میں ایڈمٹ ہیں؟ عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، انہیں ہوش آ رہا ہے، اس لیے فوری طور پر تو آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی، 1 گھنٹے کے بعد شاید ہو جائے، انچارج ڈاکٹر نے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے 1 گھنٹہ وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاتون جو جہاز میں مس باربرا کے ساتھ تھیں، کیا وہ موجود ہیں یہاں؟ عمران نے انچارج ڈاکٹر سے پوچھا۔ مس مارلن؟ ہاں، وہ بھی موجود ہیں،
واقعی مس بابرا کی اس طرح دیکھ بھال کر رہی ہیں جیسے ان کی حقیقی بہن ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ چلیں ان سے ہی ملوا دیں تاکہ ان سے بات چیت کی جا سکے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تیز تیز چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ میرا نام مارلن ہے، آپ صاحبان کون ہیں؟ مارلن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم بابرا سے ملنے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جہاز میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اب انہیں ہوش آ رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ تھیں، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کا بابرا سے کیا تعلق ہے؟ مارلن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم گریٹ لینڈ میں ان کے گروپ سے متعلق ہیں، آئیے ادھر گیسٹ روم میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو مارلن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بابرا کو اچانک کیا صدمہ پہنچا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ بابرا اچانک سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اسے جلدی جلدی اپنی جیکٹ کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ فارمولا غائب ہو گیا ہے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئی، مارلن نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسا فارمولا؟ کیسے اس کی کوئی وضاحت کی تھی؟ عمران نے کہا۔ وضاحت کا تو مجھے علم نہیں ہے، بس اچانک میری گریٹ لینڈ ایئرپورٹ کے ریستوران میں بابرا سے ملاقات ہو گئی اور پھر ہم باتیں کرتی رہیں اور پھر ہم گارڈن میں آ گئیں۔ وہاں بابرا نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی سائنسی فارمولا حاصل کر کے اسے کرانس پہنچانے جا رہی ہے، اور میرے پوچھنے پر اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے فارمولا نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا اور پھر اس نے اسے واپس جیب میں ڈال دیا اور ہم باتیں کرتی رہیں۔ اس کے فلائٹ کا اعلان ہوا تو ہم دونوں اٹھ کر جہاز میں آ کر بیٹھ گئیں۔ جہاز نے پرواز شروع کر دی تو اچانک بابرا نے اٹھ کر جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے اتنے طویل وقت کے بعد ہوش آ رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو واقعی پریشان ہو گئے تھے، مارلن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ ایئرپورٹ پر فارمولا بابرا کے پاس موجود تھا، لیکن پھر وہ کہاں گیا؟ آپ کا تفصیلی تعارف کیا ہے؟ عمران نے کہا تو مارلن نے اپنے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوکے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آپ معلوم کر لیں کہ بابرا کو پوری طرح ہوش آ گیا ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارلن بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر جب ڈاکٹر نے انہیں بابرا کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے۔ بابرا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ مگر بابرا نے بے اختیار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے بابرا کہ ہم نے بہرحال وہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بابرا کے گروپ سے متعلق ہیں، پھر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور بابرا کو اتنے طویل وقت کے بعد ہوش آیا ہے، پلیز ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے اسے دوبارہ صدمہ ہو، مارلن نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں مارلن، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے یہ صدمہ میرے لیے واقعی ناقابل برداشت تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھو عمران، میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں، بابرا نے کہا۔ وہ بیڈ پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بابرا، ہمیں وہ فارمولا چاہیے۔ تم نے جو ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ڈرامہ؟ اور میں نے کھیلا ہے؟ یعنی میں اتنے طویل عرصے تک بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتی رہی ہوں، بابرا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ دیکھو بابرا، مارلن نے ہمیں بتایا کہ تم نے گارڈن میں اپنی جیب سے فارمولا نکال کر اسے دکھایا اور پھر اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب تم نے جہاز میں فارمولا چیک کیا تو فارمولا نہیں تھا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ وہ کہاں گیا؟ ہم نے گارڈن کو بھی اچھی طرح چیک کیا ہے، وہ اگر وہاں گرا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا۔ اس کے باوجود اگر وہ گم ہے تو تم بتاؤ کہ وہ کہاں جا سکتا ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مارلن میرے ساتھ ہے، تم اس سے پوچھ لو، بابرا نے جواب دیا۔ مس مارلن، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ سے وہ فارمولا اٹھا لیا ہو، عمران نے اکلخت مارلن کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں نے فارمولا اٹھا لیا ہو؟ میں نے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے کسی فارمولے سے کیا تعلق؟ اگر میں اٹھاتی بھی صحیح تو لازماً بابرا کو ہی دیتی۔ بھلا میں نے اس فارمولے کا اچار ڈالنا تھا، مارلن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ مارلن کا انداز بھی فطری تھا۔ لیکن مجھے بہرحال فارمولا چاہیے، عمران نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں عمران؟ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ فارمولا کرانس پہنچا دوں، لیکن اب کیا کروں؟ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ناکامی سے واسطہ پڑا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، بابرا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تم ہسپتال سے کہاں جاؤ گی؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ذہن پر بے حد بوجھ ہے، اس لیے کم از کم ایک ماہ رخصت لے کر یہاں رہوں گی،
اگر تم چاہو تو بے شک 1 ماہ تک میرے ساتھ میرے گھر پر رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے خود اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک فارمولا کہاں غائب ہو گیا، باربرا نے کہا۔ اور آپ مارلن صاحبہ، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا۔ میرا پروگرام؟ میں تو یہاں 1 ہفتے کی چھٹی پر آئی ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد میں واپس گیٹ لینڈ چلی جاؤں گی۔ لیکن تم میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ مارلن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے ہی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور چند لمحوں بعد وہ باہر آ گئے۔ لیکن عمران نے باہر آتی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا کہا، اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں وزٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کیا یہ وہی پاکستانی گروپ ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ مارلن کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں، دنیا کے سب سے خطرناک ایجنٹ، باربرا کی آواز سنائی دی۔ اوہ، اگر یہ واقعی خطرناک ہے باربرا، تو تم اب کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے واپس نہیں جائیں گے، مارلن نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں مارلن؟ فارمولا واقعی انتہائی پراسرار انداز میں غائب ہو گیا ہے۔ میں اگر عمران کی جگہ ہوتی تو میں بھی سمجھتی کہ اس نے ڈرامہ کھیل کر ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ کام ہی ایسا ہوا ہے کہ میرا اپنا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ نہ جانے فارمولا کہاں غائب ہو گیا، باربرا نے کہا۔ اوہ، کہیں وہ ٹرانزٹ بس میں نہ گر گیا ہو، اچانک باربرا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے بھی خیال آیا تھا، میں نے تمہاری بے ہوشی کے دوران فون کر کے وہاں مینیجر سے بات کی تھی اور گمشدہ سامان کے سینٹر والوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ ایسی کوئی چیز نہ بس میں ملی ہے اور نہ ہی ایئرپورٹ سے، مارلن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میرے بعد اٹھ کر پیچھے آئی تھی، اگر وہاں بینچ پر گرا ہوتا تو تمہیں ضرور نظر آ جاتا، باربرا نے کہا۔ ہاں، لازماً، لیکن ایسا نہیں ہوا، مارلن نے جواب دیا۔ پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کرنے کے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی مارلن کہ میں نے اس فارمولے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے۔ مجھے جس قدر اس کی گمشدگی پر افسوس ہوا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، باربرا نے کہا۔ ہاں، مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ گروپ شاید آسانی سے تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مارلن نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، خود ہی مایوس ہو کر چلے جائیں گے۔ میرے پاس فارمولا ہوگا تو لیں گے نا، باربرا نے کہا۔ تو عمران نے وہ آلہ بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ یہ باربرا واقعی فارمولا گم کر بیٹھی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ فارمولا آخر کہاں چلا گیا، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ فارمولا اس مارلن کے پاس ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ زیادہ شک اس پر ہی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے چیک کیا ہے، مارلن واقعی عام سی لڑکی ہے، اس کا ویسے بھی اس فارمولے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور پھر وہ اتنی اچھی اداکاری بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس فارمولے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مشن ناکام رہا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کیٹ ریٹ گیم بہت پراسرار ثابت ہو رہی ہے کہ دونوں کے ہاتھوں سے گیم ہی غائب ہو گئی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ چیف کو فون کر کے تفصیل بتا دی جائے، جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے، اب اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے عمران صاحب، آپ مارلن کو ٹرانس لے کر اس سے معلوم کر لیں۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ فارمولا گم نہیں ہوا بلکہ اس مارلن کے پاس ہے، صالحہ نے کہا۔ اوہ ہاں، واقعی یہ آخری حربہ رہ گیا ہے، بلکہ ان دونوں کے لاشعور کا جائزہ لینا چاہیے، جولیا نے کہا، تو عمران نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔